اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے نون قطنی، یعنی اس چھوٹی نون کے بارے میں کہ اس کی حقیقت اور اصلیت کیا ہے۔ اس کو اس طرح چھوٹی صورت میں الگ تھلگ دوسرے حروف سے، دوسرے الفاظ سے علیحدہ کر کے کیوں لکھا جاتا ہے؟ اور ایک سوال جو لوگوں کا بہت زیادہ آ رہا تھا، اگر اس نون قطنی کو نہیں پڑھیں گے تو اس کے بعد آنے والا جو خالی الف ہے اس پر کون سی حرکت دی جائے گی؟ اسی طرح لوگوں کا یہ بھی سوال تھا کہ کیا اس کو ہر وقت پڑھنا ضروری ہے یا اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ یہ نون قطنی قرآن کا حصہ ہے، یعنی باقی جو الفاظ ہیں، حروف ہیں، وہ تو قرآن کا حصہ ہیں۔ کیا یہ نون قطنی بھی قرآن کا ہی حصہ ہے یا ویسے ہی علامت ہے جو یہاں پر لکھی گئی ہے؟ اب ان تمام سوالات کے جوابات میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں نون قطنی یعنی چھوٹے نون کی حقیقت کیا ہے، اور یہ بھی کہ اس کو علیحدہ سے اور باقی حروف سے، باقی الفاظ سے اس کو چھوٹا کیوں لکھا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو نون قطنی ہے اس کو بعض کنڈیشنز میں عارضی طور پر لکھا گیا ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ نون قطنی تھوڑا سا مشکل ٹاپک ہے، اس کو بہت دھیان اور توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نون قطنی سے جو پہلے والا لفظ ہوتا ہے، اس پہلے والے لفظ کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتی ہے تنوین۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تنوین کسے کہتے ہیں؟ تو دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ یلو پٹی دیکھ رہے ہیں، اس میں لفظ لکھا ہوا ہے خیر، تو یہ جو خیر ہے اس کا جو آخری حرف ہے وہ ہے را۔ را کے اوپر تنوین تھی، دراصل یہ لفظ خیرن تھا۔ اسی طرح دوسری لائن میں آ جائیے، اب یہاں یہ لفظ فتنۃ ہے، یہ بھی اصل میں فتنۃن تھا۔ اب تیسری لائن پہ آ جائیے، یہاں پر لفظ عادہ ہے، لیکن یہ بھی دراصل عادن تھا۔ اب جب ان الفاظ کے آخری حرف کے اوپر تنوین تھی تو تنوین کے بارے میں ایک بات اپنے ذہن نشین کر لیجئے۔ جو تنوین ہوتی ہے یہ اصل میں ہوتی ہے نون ساکن، یعنی خیرن تھا، خا یا زبر خی، را نون پیش رن، خیرن۔ مثلاً کسی بھی لفظ کے اوپر اگر تنوین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ کا آخری جو حرف ہے وہ نون ساکن ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ تنوین کیا ہوتی ہے؟ اصل میں نون ساکن ہی تنوین ہوتی ہے۔ دوسری بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نون قطنی جس بھی لفظ سے پہلے آتا ہے، جس طرح کہ یہاں پر اطمأن سے پہلے ہے، تو یہاں پر یہ جو حمزہ ہے، جو الف آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ حمزہ وصلی یہاں پر بھی حمزہ ہے۔ تو جہاں کہیں بھی آپ کو نون قطنی لکھا ہوا نظر آئے گا وہاں پر اس کے بعد آپ کو ایک حمزہ بھی لکھا ہوا نظر آئے گا۔ یہ جو الف یا یہ جو حمزہ تھا اس کے اوپر زبر، زیر یا پیش تھی، لیکن ہوا کیا کہ یہ جب درمیانے کلام آیا، اور عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ جو حمزہ وصلی ہوتا ہے یہ درمیان میں جب آ جاتا ہے، یعنی درمیانے کلام میں جب آ جاتا ہے، یعنی کسی لفظ کے بعد آ جاتا ہے تو اسے ساتھ ملا کر پڑھا جا رہا ہو تو ایسی صورت میں حمزہ وصلی گر جاتا ہے، جس طرح کہ یہاں پر اطمأن ہے۔ اس سے پہلے خیرو ہے، خیرو کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو حمزہ درمیان میں سے گر جائے گا۔ اسی طرح یہاں پر ہے فتنۃن کے بعد حمزہ، تو جب ہم فتنۃ کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو یہ جو حمزہ ہے انقلبہ کا حمزہ یہ گر جائے گا۔ اسی طرح عادن کے بعد یہ جو الاولیٰ کا حمزہ ہے یہ گر جائے گا۔
دوسری بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ نون قطنی کے بعد ہمیشہ حمزہ وصلی ہوتا ہے، اور حمزہ وصلی اس وقت گر جاتا ہے جب نون قطنی سے جو پہلے والا حرف جس کے اوپر تنوین ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ مل کر آتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں جس طرح سے یہ ہے لفظ خیرن اور اس کے بعد تھا اطمأن، جب درمیان میں سے یہ حمزہ گر گیا تو اب کیا بن گیا؟ خیرن اطمأن۔ اب خیرن تھا جب تو گویا کہ یہاں پر آخر میں نون ساکن تھا، یہاں پر ایک ساکن، اور جو دوسرا والا لفظ ہے اطمأن اس کا جو تو ہے یہ بھی ساکن ہے۔ اب دو ساکن ایک ساتھ جمع ہو گئے۔ اب عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ دو ساکن کا ایک ساتھ جمع ہونا محال ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ قاعدے کے برخلاف ہے۔ عربی کیا کہتی ہے، گرامر کیا کہتی ہے کہ جب کہیں پر ایسا ہو جائے کہ دو ساکن ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو ایک ساتھ ان کو گرا بھی نہیں سکتے، یعنی ان کو حذف بھی نہیں کر سکتے، تو وہاں پر جو پہلے والا ساکن ہوتا ہے اس سے پہلے ساکن کو آپ نے زیر دی ہے تاکہ وہ دوسرے والے ساکن کے ساتھ ملے اور اس کا تلفظ آسان ہو جائے۔ اب اصل میں یہ تھا یہاں پر خیرن، تو خیرن کا جو نون ساکن تھا اس کو ہم نے یہاں پر دے دی زیر۔ یہ نون ساکن یہاں پر چھوٹا سا اس وجہ سے لکھا گیا کہ یہاں پر اصل میں تنوین تھی، نون ساکن نہیں تھا، تو تنوین کا جو نون ساکن تھا اس کو ہم نے دے دی زیر، تو یہ کیا بن گیا؟ خیرن اطمأن۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ خیرن تھا تو خیرو کیسے ہوا؟ چونکہ وہ خیرن اس وقت تھا کہ جب نون ساکن تھا، جب نون کو ہم نے زیر دے دی تو وہ خیرن سے خیرن اطمأن بن گیا، تو اسی وجہ سے یہ نون قطنی یہاں پر آ گیا ہے۔ اب خلاصتاً میں آپ کو نون قطنی کی حقیقت یہ بتاتی ہوں کہ نون قطنی وہاں پر آتا ہے کہ جب کسی لفظ کا آخری حرف اس کے اوپر تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش ہو تو اس کے بعد والا جو لفظ ہے وہاں پر حمزہ وصلی تھا۔ اب درمیان میں حمزہ وصلی گر گیا تو حمزہ وصلی کے بعد والا جو حرف تھا وہ ساکن تھا، اب دو ساکن کو ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے تھے، ایک وہ جو نون ساکن اور دوسرا جو آگے والا ساکن، لہٰذا ہم نے یہ جو تنوین کا خیرن یا خیرونی کا جو بھی نون تھا اس کو ہم نے زیر دے دی تو وہ نون قطنی بن گیا۔ تو اس سے آپ کا یہ ڈاؤٹ بھی کلیئر ہو گیا کہ نون قطنی عارضی طور پر لکھا گیا یہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں، تو ہاں یہ قرآن کا حصہ ہے، لیکن پہلے یہ تنوین کی صورت میں تھا اور ساکن تھا، لیکن جب تنوین کو ختم کر کے حمزہ وصلی کو ہم نے گرا دیا تو اس کو ہم نے عارضی طور پر زیر دے دی تاکہ اس کو آگے والے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، نون قطنی کے نیچے ہمیشہ زیر ہوگی، زبر یا پیش نہیں آئے گی۔ اب دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ کیا نون قطنی پڑھنا ضروری ہے ہر وقت یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض صورتوں میں نون قطنی کو پڑھنا ضروری ہے اور بعض صورتوں میں اس کو پڑھنا ضروری نہیں۔ نون قطنی کو پڑھنا اس وقت ضروری ہے کہ جب نون قطنی درمیان آیت میں ہو، یعنی آیت کے شروع میں اس کو نہ لکھا گیا ہو، وہاں پر درمیان میں کوئی وقف کی علامت نہ ہو، آیت کے ختم ہونے کا نشان نہ ہو، تو وہاں پر اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ جس طرح کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خیرن ہے، اس کے بعد کوئی آیت ختم نہیں ہوتی، اور جو نون قطنی ہے یہ درمیان میں لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر اس کو پڑھنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح دوسری لائن میں آ جائیے، نَتَنْقَلَبَ، یہاں پر بھی نون قطنی درمیان میں ہے، آیت کے ختم ہونے کے بعد نہیں، اس وجہ سے یہاں پر بھی اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الحج کی آیات ہیں یہ۔
اسی طرح سورۃ النجم کی آیت نمبر 50 میں بھی نون قطنی درمیان میں آتا ہے۔ وَأَنَّ عَادًا الْأُولَىٰ، یہ اصل میں تھا عادن اور الأولیٰ، تو عادن سے گیا اور حمزہ وصلی کو گرا دیا۔ یہاں پر بھی اس کو پڑھنا ضروری ہے، اس کو آ نہیں سکتے۔ آئیے اب پہچان کر لیتے ہیں نون قطنی کو کہاں پڑھنا ضروری ہے اور کہاں پڑھنا ضروری نہیں۔ یہاں پر جس طرح کے جب دیکھتے ہیں کہ ہمزۃ اللمزہ جو ہے یہاں پر وقف ہے، آیت کے فوراً بعد نون قطنی لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر اس کو پڑھنا ضروری نہیں۔ اگر ہم یہاں پر وقف کریں، یہاں پر اگر ہم پڑھیں ویل لکل ہمزۃ اللمزہ، یہاں پر وقف کر لیا، اب نون قطنی کو نہیں پڑھیں گے، اب پڑھیں گے الذی جمع مالا وعددہ۔ اسی طرح نیچے آ جائیں کل شیء قدیر، وقف کر لیا، یہاں پر نون قطنی لکھا ہوا ہے، لیکن چونکہ ہم نے پیچھے وقف کر لیا ہے اس لیے اب یہاں پر اس نون کو نہیں پڑھیں گے، اب اس کو اس طرح سے پڑھیں گے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اس صورت میں کیوں نہیں پڑھتے، تو پیچھے تفصیل سے میں نے آپ کو بتایا کہ نون قطنی پڑھا اس وجہ سے جاتا ہے کہ دو ساکن جمع ہو گئے تھے، اب دو ساکنوں کو ایک ساتھ پڑھنا مشکل تھا، ٹھیک ہے، قاعدے کے رول سے، گرامر کے رول سے، اس لیے ہم نے وہاں پر عارضی طور پر جو تنوین کا نون تھا اس کو زیر دے دی، لیکن جب ہم وقف کریں گے تو پہلا جو ساکن تھا وہ ختم ہو گیا، ہم نے لمزہ پڑھ لیا، اب جو دوسرا پڑھیں گے تو یہاں پر دو ساکن جمع نہیں ہوں گے، لہٰذا الذی پڑھیں گے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ قطنی کو کب پڑھنا ہے اور کب نہیں پڑھنا۔ اور اب تیسرا اور بہت اہم سوال جو کہ بہت زیادہ لوگ پوچھ رہے تھے، لوگوں کو یہ مشکل پیش آ رہی تھی کہ جب ہم وقف کریں گے جس طرح کے یہاں پر ہمزۃ اللمزہ ہے، تو اس کے فوراً بعد چونکہ ہم نے نون قطنی نہیں پڑھنا تو ہمیں وہاں پر اس حمزہ وصلی کو پڑھنا پڑے گا۔ اب مشکل لوگوں کو یہ پیش آ رہی ہے کہ اس طرح کا جو بھی حمزہ وصلی ہے یعنی نون قطنی کے بعد والا، اس کے اوپر کوئی زبر یا زیر یا پیش موجود نہیں ہوتی، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو الف ہے اس کے بعد لام ہے یا کوئی اور حرف ہے۔ اگر تو اس کے فوراً بعد لام ہے جس طرح پر ہے الذی، تو آپ نے وہاں پر ہر صورت زبر پڑھنی ہے، الف کے اوپر جس طرح کے یہاں پر الذی جمع مالا وعددہ، تو یہاں پر اس الف کے بعد لام ہے، تو یہ لام تعریف کا ہے، یہاں پر ہر صورت آپ نے زبر ہی پڑھنی ہے، اور یہ جو الذی ہوتا ہے، الذین ہوتا ہے یا اللاتی ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ نے ہمیشہ پڑھنی ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الذی خلق الموت، یہاں پر بھی الذی ہے، لام ہے الف کے بعد، تو اس لیے ہم نے کیا پڑھنا ہے، یہاں پر ہم نے زبر پڑھنی ہے۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ یا حمزہ وصلی کے بعد لام نہیں کوئی اور حرف ہے جو کہ ساکن، یہاں پر دیکھ سکتے ہیں را ساکن ہے، اس صورت میں آپ نے تیسرے حرف کو دیکھنا ہے، اگر نیچے زیر ہے یا اس کے اوپر زبر ہے تو اس صورت میں وہ جو حمزہ یا خالی الف ہوگا اس کے نیچے آپ نے زیر لگانا ہے، جس طرح کہ یہ خالی الف سے ہی آیت شروع ہوتی ہے ارجعی الی ربک مرضیہ۔ اب یہاں پر ارجعی ہی کیوں پڑا، کیونکہ دوسرا حرف لام نہیں ہے، تیسرے حرف کو دیکھا اس کے نیچے زیر ہے تو اس کے نیچے بھی زیر ہی لگانی ہے، اگر اس کے اوپر زبر ہوتی تو بھی ہم نے اس کے نیچے زیر ہی لگانی تھی، اور یہ الذی یوسوس جیسے کہ آپ نے پڑھا کہ تو آپ نے اس پر زبر لگا دینی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ جو تیسرا والا حرف ہے اس کے اوپر پیش ہے، جس طرح آپ اس لفظ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پہلا حرف خالی الف ہے، دوسرا حرف لام نہیں ہے، شین ہے،
تیسرا حرف مضموم ہے، یعنی اس کے اوپر پیش ہے، دمہ ہے۔ تو اب یہاں پر جو الف ہوگا، خالی الف، حمزہ وصلی، اس کے اوپر بھی پیش لگائی جائے گی۔ اس کو پڑھیں گے ہم اس طرح سے، اشدد بھی ازری۔ اگر یہاں پر نون قطنی ہوگا تب بھی ہم نے اس کو اشدد ہی پڑھنا تھا۔ جہاں بھی آپ نون قطنی دیکھیں تو اس کے بعد اگر آپ کو خالی الف نظر آ رہا ہے، آیت ختم ہو رہی ہے، نون قطنی ہے، اس کے بعد خالی الف ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کیا پڑھنا ہے کیا نہیں، تو آپ نے دوسرے حرف کو دیکھنا ہے کہ وہ لام ہے تو آپ نے زبر پڑھنی ہے۔ اگر لام نہیں، پھر آپ نے تیسرے حرف کو دیکھنا ہے جو ساکن سے بعد والا حرف ہے۔ اگر اس کے اوپر زبر یا زیر ہے تو الف کے نیچے زیر، اور اگر اس کے اوپر پیش ہے تو الف کے اوپر پیش پڑھیں گے۔ اسی طرح یہاں پر یہ لفظ استکباراً پڑھا جائے گا، کیونکہ تا کے نیچے زیر ہے، دوسرا حرف لام نہیں ہے۔ تو قاعدہ یہ سمجھ میں آیا کہ جب خالی الف ہوتا ہے تو دوسرے حرف کو دیکھیں گے، اگر وہ لام ہے تو پھر اس کے اوپر آپ نے زبر پڑھنی ہے۔ اگر دوسرا حرف لام نہیں ہے تو تیسرا حرف دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کیا حرکت ہے۔ اگر اس کے اوپر زبر ہے یا زیر ہے تو الف کے نیچے زیر، اور اگر اس کے اوپر پیش ہے تو الف کے اوپر پیش پڑھنی ہے۔ یہ سمپل سا قاعدہ آپ نے یاد رکھ لینا ہے کہ جب نون قطنی آپ نہیں پڑھیں گے، قطنی کے بعد آنے والا جو خالی الف ہے اس کے اوپر کیا پڑھنا ہے۔ تو قطنی کی حقیقت کہ نون قطنی کیوں آتا ہے، کیسے آتا ہے، اسی طرح کب اس کو پڑھنا ہے کب نہیں پڑھنا، جب اس کو نہیں پڑھنا اس کے بعد آنے والا جو خالی الف ہوتا ہے اس کے اوپر کیا پڑھنا ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ قرآن کی تلاوت کیجئے، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔